عزم ناظرین، اس ایپیسوڈ کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں پر ارطغرل الطن آبا کے نشانات دیکھ کر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر الطن آبا کی لاش ٹنگی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر ساتھ میں ایک خط ہوتا ہے۔ ارطغرل وہ نکال کر پڑھنے لگتا ہے جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ الطن آبا نے سلطان اور ریاست کی نافرمانی کی ہے۔ اس نے شہزادے ارسلان اور اس کی والدہ کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اس کا خون ہم پر حلال ہے۔ کوپیک سادتین کوپیک۔ خط پڑھنے سننے کے بعد ترگت کہتا ہے کہ مطلب وہ اپنے غلیظ گناہ چھپانا چاہتا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں، وہ ایک ایک کر کے اپنے تمام دشمنوں کو راستے سے ہٹا رہا ہے تاکہ اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہزادے کے پاس پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچ کر شہزادے سے کہتا ہے کہ شہزادے فکر نہ کریں، ہم آپ کو بچا لیں گے، اللہ کے حکم سے آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد شہزادہ ایک انگوٹھی نکال کر ارطغرل کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ریاست کی انگوٹھی، یہ اپنے پاس رکھیں، جو اس کا صحیح حقدار ہے یہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے مجھے اور میرے بابا کو تو قتل کر دیا ہے، اب یہ انگوٹھی صحیح حقداروں کے پاس ہونا چاہیے۔ اتنے میں شہزادے کی حالت بگڑنے لگتی ہے اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی یہ منظر دیکھ کر شدید دکھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل شہزادے کے آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آج ان لوگوں نے ہمارے برسوں پرانے روایات کو ختم کر دیا ہے، اپنے ہی خاندان کے فرد کو مار کر ان لوگوں نے روایات کو دفن کر دیا ہے۔ اس کے بعد بمسی کہتا ہے کہ یہ کیسا ریاست ہے جس میں شہزادے تک کو مار دیا گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اب یہ ریاست میرے لیے ختم ہے، ہم شہزادے کی لاش کو محل میں لے کر جائیں گے تاکہ سلطان غیاث الدین دیکھ سکے کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ قلعے میں دمنل بھاگتے ہوئے آتا ہے اور حکیم آرتک کو آ کر کہتا ہے کہ بلجک کا گورنر قلعے میں موجود ہے اور وہ گنلف کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ یہ سن کر حکیم آرتک کہتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ گنلف کہتا ہے کہ تحفوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد وہ لوگ اس معاہدے کے بارے میں بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور حکیم آرتک اندر آ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ آپ کس طرح سے اندر داخل ہوئے ہیں؟ اس پر حکیم آرتک کہتا ہے کہ آپ یہ کس کے اجازت سے کر رہے ہیں؟ یہاں کا مالک ارطغرل صاحب ہیں، کیا اس معاہدے اور ملاقات کے لیے انہوں نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کے بعد حکیم آرتک اور گنلف میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد حکیم آرتک غصے میں آ جاتا ہے اور ان کاغذات پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یہ معاہدہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف کونیا کے محل میں شہزادے ارسلان کی لاش پہنچا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین شہزادہ ارسلان کے منہ سے چادر ہٹا کر اس کی لاش دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اور سپاہی سے پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ارطغرل کے سپاہی اس کی لاش لے کر آئے ہیں اور آپ کے لیے یہ خط دے کر گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ خط سلطان کے حوالے کرتا ہے۔ سلطان کھول کر پڑھنے لگتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے ریاست کے ساتھ غداری کی گئی اور اب ریاست کو شہزادے کے خون کے ساتھ داغدار کیا گیا۔ سلطان آپ کو یہ سب روکنا ہوگا۔ اس کے بعد سلطان اٹھ کر اپنے والدوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس پر ماں پری کہتی ہے کہ یہی ریاست کے حق میں بہتر تھا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد سلطان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ میری والدوں کو لے کر جائیں اور میری اجازت کے بغیر انہیں باہر نہ آنے دیں۔ یہ سن کر ماں پری کہتی ہے کہ سلطان کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ ہاں، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، انہیں یہاں سے لے جائیں۔ اتنے میں ارطغرل بھی قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اجازت اور میرے علم میں لائے بغیر یہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ معاہدہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر کرتیوس کہتا ہے کہ اب آپ کے الفاظوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار سے ان کاغذات کو گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کو گنلف اور کرتیوس کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کرتیوس کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے مارنے والے ہو، لیکن مت بھولو سلطان اس کا بدلہ لے گا اور تم سب کو مار دے گا۔ دوسری طرف سپاہی گنلف کو بھی لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں آیتموش دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ریاست کے قلعے دار کے ساتھ یہ سب کرنے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس پر دمنل کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اب سے تم سب کو ارطغرل صاحب کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد گنلف ان دونوں سے کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، ریاست کو اپنا کام کرنے دو۔ دوسری طرف حکیم آرتک قلعے میں ارطغرل سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا یقیناً وہ بہترین ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو، گورنر کو دعوت دے کر یہاں پر بلایا گیا تھا، اس لیے یہ ہمارے روایات میں نہیں کہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ حکیم آرتک کی باتیں سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔
दूसरी तरफ अहमद अपनी तलवार को खून लगा रहा होता है। इतने में अर्तुगरुल के सिपाही गवर्नर को लेकर जा रहे होते हैं। अहमद उनके सामने आ जाता है और तीर से उन पर हमला कर देता है। उसके बाद वो लोग भी अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। अहमद उन सब से लड़ने लगता है और उन्हें मारने लगता है। इस तरह अहमद गवर्नर को बचा लेता है। गवर्नर कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। उस पर अहमद कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अर्तुगरुल बहुत जल्द सोगुट जा रहा है अपने लिए नई जगह देखने। उस पर गवर्नर कहता है कि उसे इस कौम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं और उनके जाते ही अर्तुगरुल के सिपाही उठने लगते हैं, क्योंकि ये एक ड्रामा था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हकीम आर्थुक को अपनी प्लानिंग के बारे में बताने लगता है। उसके बाद वो मंजर सामने आता है जहाँ पर अहमद और अर्तुगरुल इसके बारे में मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। ये सुनकर हकीम आर्थुक मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं भी सोच रहा था, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।